ان اللہ عندہ علم الساعہ، غیب کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ مہدی کے معانی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ہدایت یافتہ۔ قرآن مجید میں اس چیز کے کیا دلائل ہیں؟ قرآن فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، معلوم ہو گیا کہ امام مہدی جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے، آل میں سے ہو، اور جس کا نام میرے نام جیسا ہو اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسے ہو۔ کہ علامات کیا ہے آنے کی؟ کہ دنیا میں ظلم و ستم، ہر طرف جو ہے قتل و غارت، فتنہ فسادات ہوں گے، پھر ان کا ظہور ہوگا، اور پھر فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ دنیا کو بھر دیں گے، کس سے؟ فراوانی سے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی منی الاجل الجبہۃ واقن الانف یملک 7 سنین، اور وہ 7 سال حکومت کریں گے کہ انا نعطی ولا ناخذ، ہم دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، یعنی اتنی مال کی فراوانی ہوگی۔ اور فرمایا وتعیش امتی فی زمانہ عیشا لم یعش قبل ذلک، کہ ان کے زمانے میں امت ایسے عیش کے ساتھ زندگی گزارے گی کہ اس سے پہلے عیش اور فراوانی کبھی میری امت نے نہیں دیکھی ہوگی۔ المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ مجھ میں سے ہوں گے، یعنی میری آل میں سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو جو ہے قائدانہ صلاحیتوں سے نواز دے گا۔ دوسروں بعض نے کہا کہ کعبۃ اللہ کے اندر اتنا خزانہ ہوگا، سونا چاندی ہوگی، جس کو خزانہ کہا گیا ہے، اس خزانے کے لیے وہ لڑیں گے کہ یہ خزانہ مجھے مل جائے۔ تو وہاں سے ایک لشکر آئے گا امام مہدی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا مقابلے کے لیے۔ جب وہ مکہ کے قریب کسی وادی میں پہنچے گا، اللہ کا حکم ہوگا زمین کو، اور زمین پھٹ جائے گی، سارے کا سارا لشکر دھس جائے گا، زمین کے اندر چلا جائے گا۔ اس طرح جو شام کے ابدال ہیں، نیک لوگ ہیں، اسی طرح دوسرے ارد گرد کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس جو کرامت کو دیکھ لیں گے، اور یہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، وہ سمجھ جائیں گے کہ ہو نہ ہو یہ وہی کرامت ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے لیے۔ تو جن لوگوں کو شکوک و شبہات ہوں گے ان کے بھی ختم ہو جائیں گے، اور سب جوک در جوک آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی علامت ہوگی۔ ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ بھئی امام مہدی اگر آج کے دور میں آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ کچھ نشانیاں تو میں نے جیسے عرض کی، قریش میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا، والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام جیسا، اور باقی جو ہے کرامات میں سے کیا ہے؟ خلیفہ کا دور ہوگا، بادشاہت کا دور نہیں ہوگا، خلیفہ کا دور ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک معجزہ یا ایک کرامت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جو لشکر انہیں قتل کرنے مارنے کے لیے نکلے گا، اس وقت تازہ جب ان کی بیعت لی جائے گی، بعض چند مسلمان ان کی بیعت لیں گے، تو اس وقت وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا، اور یہ ایک بڑی کرامت ہوگی اور بڑی علامت ہوگی ان کے امام مہدی ہونے کی۔ فرمایا ینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم تعال صلی بنا، یعنی یہ آخری دور کی باتیں ہو رہی ہیں کہ 7-8 سال جب گزر جائیں گے تو پھر ایک مرتبہ ایسے ہوگا، ہر طرف خوشحالی ہوگی، جنگیں ہوں گی، یہ درمیان کا حصہ جو ہے اس میں بہت جنگیں ہوں گی، ہر جگہ جو ہے مسلمانوں کو فتح ہوگی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور پھر جو ہے ایک مرتبہ جو ہے دمشق کی جامع مسجد میں صبح فجر کا وقت ہوگا کہ آپ کے لیے اقامت کہہ دی جائے گی، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ذریعے سے نزول فرمائیں گے۔ جب آپ کو آپ کے علم میں ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، آپ انہیں آگے کریں گے، اور بعض روایات میں ہے تکرمۃ عند اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت اور اعزاز حاصل ہے اس امت کو، تو لہٰذا تم ہی امامت کراؤ۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے ایک نبی نے جو ہے نماز پڑھی، تو معلوم یہ ہوا کہ امام مہدی نبی سے بھی اونچا درجہ رکھیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، آپ کسی وجہ سے جماعت سے لیٹ ہو گئے،
جب آپ تشریف لائے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ہے مصلی پہ کھڑے ہو چکے تھے، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ آگے جماعت کراتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مقتدی یعنی کہ نماز میں جو ہے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تو یہ لازم نہیں آتا کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے اگلا بندہ واقعی ہی افضل ہی بن جائے، بلکہ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد مسلسل جو ہے جماعتیں کون کرایا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ پہلا وقت وہ اس لیے امام مہدی علیہ السلام کو ہی آگے کریں گے کہ ایک تو اقامت آپ کے لیے کہہ دی گئی ہے، اور دوسرا یہ تاکہ لوگ یہ بھی جان لیں کہ اس امت کو اعزاز اور شرف حاصل ہے، اور یہ بھی بات کہ وہ بحیثیت نبی نہیں آئے بلکہ بحیثیت امتی آئیں۔ ویسے تو نبی ہیں، اس امت میں جب آئیں گے بحیثیت کس کے آئیں گے؟ امتی کے آئیں گے، اور وہ صحابی بھی ہوں گے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا، کچھ لمحہ گزارا اسلام کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی آسمانوں پہ۔ تو امتی بھی ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتا ہو، ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے جائے، تو اسے کہتے ہیں صحابی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں گے؟ صحابی بھی ہوں گے۔ جیسے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے جو ہے موجود ہوگا۔ ایک خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا، قریش کے خاندان سے ان کا تعلق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک ہی رات میں اصلاح فرما دیں گے۔ ان کی کرامت یہ ظاہر ہوگی کہ جب ایک لشکر جو ہے شام کی طرف سے ان پر حملہ کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دنسا دے گا۔ مدینہ کی پیدائش ہوگی، مکہ میں تشریف لائیں گے، ہجرت کر کے لوگ زبردستی ان کی بیعت کریں گے۔ یہ بھی یاد رہے، مہدی علیہ السلام وہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ ہم نے حدیث میں کیا پڑھا، کیا سنا کہ وہ کترائیں گے، دور ہٹیں گے کہ لوگ ان کی بیعت کریں، لوگ ان کو خلیفہ مانیں، سادہ سے بندے ہوں گے۔ اگر کوئی آج کے دور میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے تو یہ سب سے پہلی نشانی ہے اس کے باطل ہونے کی، اس کے فراڈیے ہونے کی، یہ سب سے پہلی نشانی ہے۔ دوسری یہ، اگر اس کا جو ہے وجود، اس کی پیدائش پاکستان میں، ہندوستان میں ہو گئی تو یہ دوسری علامت ہے کہ بھائی وہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہیں کہ پیدائش ان کی مدینے کی، ہجرت مکہ کی طرف، اگر یہاں کہیں کا کوئی ہو جائے تو مہدی ہو سکتا ہے، یہ علامت بھی نہیں۔ تیسری نشانی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ بھائی جب ان کا ظہور ہوگا تو ایک ہی رات میں رب ان کی اصلاح فرما دے گا۔ اور بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے خلق جو ہوں گے، اخلاق ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے، ان کی جو شبیہ ہوگی، جو شکل و صورت ہوگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جیسی ہوگی۔ ایک یاد رہے، یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے کہ مہدی ہونے کا کسی نے دعویٰ کیا ہو۔ جس طرح نبوت پہ بہت ڈاکے ڈلے، نبی ہونے کے بہت دعوے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہی شروع ہو گئے تھے یہ دعوے، تو مہدی ہونے کے بھی بہت دعوے کیے گئے۔ میں ایک مختصر سی جھلک آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا تذکرہ حضرت امام مہدی کے طور پہ آیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام مہدی کہا تھا اس دور میں۔ اسی طرح جو ہے 12ویں امام، جن کا جو ہے بعض مکتبہ فکر کے لوگوں کے مطابق جو ہے جو 12ویں امام ان کے نزدیک ہیں وہ محمد بن حسن عسکری ہیں، جو حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا جو ظہور ہوگا وہ امام مہدی کہلائیں گے، لیکن یہ جو دلائل ہیں وہ کافی کمزور ہیں۔ اسی طرح جو ہے مختار بن عبید ثقفی نے دعویٰ کیا کہ محمد بن الحنفیہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ان کا تعلق تھا، وہ امام مہدی تھے۔ سن 81 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اسی طرح محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی، یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، جن کا لقب تھا نفس زکیہ۔ نفس زکیہ، بہت پرہیزگار اور روزے دار ہوا کرتے تھے، ان کو بھی امام مہدی کہا گیا۔ اسی طرح عبید اللہ بن میمون القداح جو ہے، یہ بھی ایک فرقہ گزرا ہے کرامتہ، بلکہ ابھی بھی کچھ لوگ اس کے ہیں جنہیں
جنہوں نے سعودیہ وغیرہ پہ حملہ کیا اور یہ فاطمی لوگ کہلائے. ان کا عرصہ حکومت 280 برس کے لگ بھگ گزرا ہے. تو فرقہ کرامتہ کا جو بانی تھا اسے بھی امام مہدی کہا گیا تھا. اسی طرح محمد بن عبداللہ بربری جو ہے یہ بھی ایک شخص گزرا ہے. اس نے تو یہاں تک ہیلے باز تھا کہ اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ ملایا, قبریں کھدوائیں, وہاں پہ دفن کیا اور ہیلا کیا کہ بھئی میں جب تمہارے ساتھ جو ہے تم سے بات کروں گا قبروں کے اندر سے تم نے میرے متعلق گواہی دینی ہے. جب ایسا ہی ہوا بعض لوگوں کو جمع کیا اس نے, اپنے خاص بندوں کو قبروں میں دفن کر دیا اور بولنا شروع ہوا کہ ہاں بھئی جواب دو قبروں والوں. انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم مہدی ہو, امام مہدی ہو, فلانا فلانا. یہ جب بات ہو چکی تو جب لوگ چلے گئے تو اسے یہ اندیشہ ہوا ایسا نہ ہو ان لوگوں کو جب نکال دیا جائے تو میرا بانڈا پھوٹ جائے. یہ لوگ بول دیں کہ بھائی کسی نہ کسی لمحے کہ بھائی یہ تو ہم سے اس نے کروایا تھا. تو اس نے یہ کیا کہ ان قبروں کو ان پہ جو ہے بند ہی رہنے دیا اور اسی طرح وہ زندہ ہی وہیں پہ مر گئے. اسی طرح محمد احمد بن عبداللہ سوڈانی, سوڈان کا ایک شخص تھا, اور محمد بن عبداللہ قحطانی جو کہ لگ بھگ یہ سن 1900 کی دہائی 1980 کے لگ بھگ کا ایک واقعہ ہے جو کہ ریاض میں ظاہر ہوا. اور اس میں حرم میں آ کے جو ہے اس کے لوگوں نے دعویٰ کیا, اس کے ساتھیوں نے دعویٰ کیا کہ یہ امام مہدی ہے. اسے فتنہ حرم بھی کہا جاتا ہے, یعنی یہ 1900 کی دہائی کے واقعہ ہے, 1980 کے لگ بھگ قریب کا. تو بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. ہمیں جب بھی یہ چیز دیکھنی ہے تو ہمیں ان نشانیوں کو سامنے رکھنا ہے کہ امام مہدی کی نشانیاں کیا ہوں گی. اور یہ چیز, یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی جان لیں کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. دلائل تو بہت ہیں, انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے. صرف ایک دلیل دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ایسا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں اور قیامت اس طرح جو ہے ہمیں جو ہے بھیجا گیا, یعنی ہم میں اتنا وقفہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی یہ بھی ایک علامت ہے کہ قیامت بہت قریب ہے. اور یہ آخری دور کی جو علامتیں ہیں یہ تو قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے احوال وغیرہ کو حقیقی معنوں میں صحیح طرح سمجھنے کے بعد قیامت کی تیاری اور آخرت کی تیاری صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.